منٹو نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں 1935 میں داخلہ لیا تھا مگر تعلیم جاری نہ رکھ سکے تھے۔ منٹو کے اساتذہ خواجہ محمد عمر جان، فیض احمد فیض، صاحبزادہ محمود ظفر۔ منٹو کی شادی 26 اپریل 1929 کو صفیہ بیگم بنت خواجہ قمر الدین سے ہوئی تھی۔ منٹو کی 4 اولادیں تھیں، ایک بیٹا عارف اور 3 بیٹیاں نکہت، نزہت، نصرت۔ منٹو کی ادبی رہنما باری علیگ ہیں، جیسا کہ خود منٹو نے کہا ہے کہ آج کل میں جو کچھ ہوں اس کے بنانے میں سب سے پہلا ہاتھ باری صاحب کا ہے۔ اگر امرتسر میں ان سے ملاقات نہ ہوتی اور متواتر 3 مہینے میں نے ان کی صحبت میں نہ گزارے ہوتے تو میں یقیناً میں کسی اور ہی راستے پر گامزن ہوتا۔ منٹو کی پہلی تحریر باری صاحب کی ہی زیر ادارت شائع ہونے والے اخبار مساوات میں شائع ہوئی تھی، اور منٹو نے اپنی ادبی سفر کا آغاز اسی روزنامے میں کالم نگاری سے کیا تھا۔ منٹو نے اپنا اولین افسانہ تماشا کے عنوان سے لکھا تھا، جو باری علیگ کی ادارت میں شائع ہونے والے ہفتہ روزہ خلق امرتسر کے پہلے شمارے اگست 1934 میں شائع ہوا تھا۔ بعد میں منٹو نے اپنے پہلے افسانوی مجموعے میں شامل کیا۔ منٹو کو 2 بار پاگل خانے میں داخل ہونا پڑا تھا۔ منٹو جنوری 1948 میں ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے تھے۔ منٹو کا افسانہ ترقی پسند ایک طنزیہ افسانہ ہے جو منٹو کے ابتدائی افسانوں میں شامل ہے اور جو پہلی دفعہ علی گڑھ میگزین میں شائع ہوا۔ منٹو کا افسانہ بدتمیز بھی ایک طنزیہ افسانہ ہے جس میں ترقی پسندوں کی ذاتی کمزوریوں کا نشانہ بنایا گیا۔ منٹو کے کارنامے: منٹو کا ایک ناول ہے جو بغیر عنوان کے نام سے طب اول اولاً 1954 میں شائع ہوا اور دوسری بار 1983 میں شائع ہوا۔ دیکھتے ہیں منٹو کے افسانوی مجموعے۔ یہ یاد رہے، یہ منٹو کا اکلوتا ناول ہے بغیر عنوان کے۔ افسانوی مجموعوں کی بات کریں تو پہلا افسانوی مجموعہ منٹو کا آتش پارے ہیں جو 1936 میں شائع ہوا۔ اس میں کل 8 افسانے شامل تھے۔ افسانے کون کون سے ہیں؟ خونی تھوک، انقلاب پسند، جی آیا صاحب، تماشا، طاقت کا امتحان، دیوانہ شاعر، چوری۔ منٹو کے افسانے، یہ ایک مجموعہ ہے 1940، 26 افسانے شامل ہیں۔ دھواں 1941، افسانے اور ڈرامے 1943۔ منٹو کی وفات کے بعد ظفر احمد قریشی نے اس کتاب کو 1956 میں افسانوں اور ڈراموں کی ترتیب نیز کتاب کا عنوان بدل کر ایک مرد کے نام سے شائع کیا۔ لذت سنگ 1948، سیاہ حاشیے 1948، چوگد 1948، ٹھنڈا گوشت 1950، خالی بوتلیں خالی ڈبے، خالی بوتلیں خالی ڈبے، بادشاہت کا خاتمہ 1951، یزید 1951، نمرود کی کھدائی 1952، سڑک کے کنارے 1953، اوپر نیچے اور درمیان 1954، سرکنڈوں کے پیچھے 1954، سرکنڈوں کے پیچھے 1954۔ آگے دیکھتے ہیں فندنے 1954۔ نوٹ: افسانہ فندنے کو ایک نئے تجربے سے موسوم کیا گیا ہے۔ منٹو کی وفات کے بعد شائع ہونے والے مجموعے: بغیر اجازت کے 1955، برقعے 1955، شکاری عورتیں 1956، رتی ماشا تولا 1956 اور انارکلی 1982، شیطان 1956۔ طاہر سے طاہرہ 1971، مینا بازار، بانجھ 1983، کالی شلوار 1986، بوڑھا کھوسٹ 1988۔ متفرق افسانے: چور، کالی کلی، سرما، راجو۔ طنز و مزاح کے مجموعے: منٹو کے مضامین 1942، تلخ ترش اور شیریں 1954، اوپر نیچے درمیان 1954۔ ڈراموں کے مجموعے میں دیکھتے ہیں تو آؤ 1940، 10 ڈرامے شامل ہیں۔ منٹو کے ڈرامے 1940۔ نوٹ: 1946 میں اس کتاب کا نام بدل کر نیلی رگیں کے نام سے شائع کیا گیا تھا۔ جنازے 1942، 3 عورتیں 1942، افسانے اور ڈرامے 1943، کروٹ 1946، شیطان 1954۔ تقسیم ہند کے موضوع پر منٹو کے افسانے: ٹوبا ٹیک سنگھ، موزیل، ٹھنڈا گوشت، کھول دو، سہائے، رام کھلاون، گرمکھ سنگھ کی وصیت۔ یزید، ہرنام کور، ڈارلنگ، عزت کے لیے، وہ لڑکی، انجام بخیر۔ خاکوں کے مجموعے ہیں۔ اس میں چغتائی کا خاکہ انہوں نے لکھا ہے، گنجے فرشتے کے نام سے 1952 میں شائع ہوا، اور نور جہاں سرور جہاں 1952 میں شائع ہوا، لاؤڈ اسپیکر 1955 میں شائع ہوا۔ یہ رہے کل خاکوں کے مجموعے۔ اور خاکوں کی بات کی جائے تو منٹو نے کل 22 خاکے لکھے ہیں،
میرا صاحب، آغا حشر سے دو ملاقاتیں، اختر شنانی سے چند ملاقاتیں، 3 گولے، باری صاحب، عصمت چغتائی، مرلی کی دھن، پری چہرہ، نسیم، اشوک کمار، نرگس، کشت زعفران، بابو راؤ پٹیل، دیوان سنگھ مفتون، نور جہاں، نواب کاشمیری، ستارہ، چراغ، حسن حسرت، پر اسرار نینا، رفیق غزنوی، پارو دیوی، انور کمال پاشا، کے منٹو کے 5 افسانوں، کالی شلوار، دھواں، بو، ٹھنڈا گوشت، کھول دو اور ایک ڈرامہ اوپر نیچے اور درمیان پر فحاشی کے الزام کے تحت فوجداری مقدمے چلائے گئے۔ ان میں ابتدائی 3 کہانیوں پر مقدمات برطانوی دور حکومت میں قائم ہوئے اور بقیہ 3 تحریروں پر مملکت پاکستان میں۔ منٹو کے افسانوں کے کردار: کالی شلوار کے کردار خدا بخش سلطانہ شنکر، میرا نام رادھا ہے کے کردار نیلم عرف رادھا راج کشور، شاردا کے کردار کریم شکنتلا شاردا نعیمہ، یزید کے کردار رحیم دادا کریم دادا۔ انجام بخیر کے کردار نسیم۔ اس طرح سے ان کے افسانوں کے کردار ہیں۔ ٹوبا ٹیک سنگھ کے کردار میں دیکھیں، ٹوبا ٹیک سنگھ، اس کا نام بشن سنگھ تھا، فضل الدین بشن سنگھ کا دوست۔ اور ہتک کے کردار مادھو، سوگندھی، رام لال، جمنا۔ بلاؤز کے کردار مومن، ڈپٹی صاحب، رضیہ، شکیلہ۔ منٹو کے اقوال میں دیکھتے ہیں، منٹو کہتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ آج سے غرض رہی گزرے ہوئے کل یا آنے والے کل کے متعلق۔ میں نے کبھی نہیں سوچا، جو ہونا تھا ہو گیا، جو ہونے والا ہے ہو جائے گا۔ ہاں، ایسی کہانی لکھنے کا کیا فائدہ ہے فادر، جیسے چھوٹتے ہی نتھو خیرو سمجھ جائے۔ میں عشق کے بارے میں سوچتا ہوں تو صرف شہوانیت ہی نظر آتی ہے، عورت کو شہوانیت سے الگ کر کے دیکھتا ہوں تو پتھر کی مورت رہ جاتی ہے۔ دنیا کی جتنی لعنتیں ہیں، بھوک اس کی ماں ہے۔ یہ بھوک گداگری سکھاتی ہے، جرائم کی ترغیب دیتی ہے، عصمت فروشی پر مجبور کرتی ہے۔ چکی پیسنے والی عورت جو دن بھر کام کرتی ہے اور رات کو اطمینان سے سو جاتی ہے، میرے افسانوں کی ہیروئن نہیں ہو سکتی۔ میری ہیروئن چکلے کی ایک رنڈی ہو سکتی ہے جو رات کو جاگتی ہے اور دن کو سونے میں کبھی کبھی یہ ڈراؤنا خواب دیکھ کر اٹھ بیٹھتی ہے کہ بڑھاپا اس کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ منٹو آگے کہتے ہیں کہ میں غلاظت کو چھپاتا نہیں بلکہ اسے صاف کرتا ہوں۔ زمانے کے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اگر آپ اس سے ناواقف ہیں تو میرے افسانے پڑھیے۔ اگر آپ ان افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ ناقابل برداشت ہے۔ اگر ویشیا کا ذکر فحش ہے تو اس کا وجود بھی فحش ہے، اگر اس کا ذکر ممنوع ہے تو اس کا پیشہ بھی ممنوع ہونا چاہیے۔ ویشیا کے پیشے کو مٹائیے، اس کا وجود خود بخود مٹ جائے گا۔ جو چیز ہے اس کو من نوعاً کیوں نہیں پیش کیا جائے، ٹاٹ کو اطلس کیوں بنایا جائے، غلاظت کے ڈھیر کو اود و عنبر کے انبار میں کیوں تبدیل کیا جائے، حقیقت سے انحراف کیوں کیے، کیا ہمیں بہتر انسان بننے میں ممد و معاون ہو سکتا ہے؟ منٹو کے مختلف آراء و خیالات۔ منٹو کے متعلق، یعنی ان کے متعلق کن کن لوگوں نے کیا کیا کہا۔ شہزاد منظر نے منٹو کو غیر شعوری ترقی پسند اور کرشن چندر کو شعوری ترقی پسند قرار دیا۔ محمد حسن عسکری نے منٹو کو موضوع اور حیت کا پیشہ ور کہا۔ منٹو کو شہید جنس کہا گیا۔ جنس نے سعادت حسن کے منٹو کے ہم مذہب کی جگہ لے لی، عزیز احمد نے کہا۔ محمد حسن نے منٹو کو اردو کا برنارڈ شاہ کہا۔ ممتاز قریشی کے مطابق منٹو ایک فطری فنکار ہیں اور منٹو خدا تیرے قلم میں اور زہر بھر دے، یہ کرشن چندر نے کہا۔ منٹو خدا تیرے قلم میں اور زہر بھر دے۔